اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی و طہارت اس لیے اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل کر دیے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ یہ قرآن کریم ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ بہت ساری آیات قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، اور ان آیات بینات سے سورہ واقعہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے سامنے رکھا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے اسباب میں نبی پاک مکے میں رہے تو مشرکین مکہ کی دشمنی کا سامنا رہا، مسلمان پریشان رہے، تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کی دشمنی ہر موڑ پہ ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن آگے سے جہاد کا حکم نہیں تھا۔ فرمایا کہ صبر کرو، ظلم برداشت کرو، حکم نہیں تھا بدلہ لینے کا، یا حکم نہیں تھا آگے سے لڑائی کرنے کا، جہاد کے لیے قیام کرنے کا۔ پھر میرے محبوب کو اللہ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا، صحابہ کرام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب مسلمان جب وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی، مختلف قبائل سے راہ و رسم درست ہوئے، ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایگریمنٹ ہونا شروع ہوئے، تو کفار مکہ کو یہ بات کبھی بھی باتی نہیں تھی کہ اگرچہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن ہیں تو وہ تھوڑے سے، ابھی وہ چونکہ اس کو اپنے لیے ایک فتنہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس فتنے کو آغاز میں ہی ختم کر دیا جائے، دبا دیا جائے۔ ان کے خیال میں چونکہ یہ ایک فتنہ تھا، انہوں نے بڑی کوشش سے، بڑی کاوش سے غزوہ بدر، جنگ بدر کی تیاری کی، اور 1000 سپاہیوں کا دستہ لے کر، وہ 1300 تھے، 300 تقریباً رستے میں سے واپس چلے گئے، 1000 کے قریب لوگ مدینہ طیبہ کی طرف نکلے، اور ان کا خیال کیا تھا کہ ہم جائیں گے اور ان چند مسلمان جو کہ مٹھی بھر ہیں، اور ان کے پاس انصار ہیں جو ذمہ دارہ جانتے ہیں، لڑنا نہیں جانتے، ان کا خیال تھا ہم چونکہ قریشی ہیں، ہم مکی ہیں، ہم جنگ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، ہمارے پاس لڑنے والے بڑے بڑے جری اور بہادر لوگ ہیں، تو ہم ان کو چند منٹوں میں ہم ان کا صفایا کر دیں گے اور کھیل تمام ہو جائے گی۔ تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی شان تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے شام کی طرف گیا ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس قافلے میں مکے والوں نے جنگ کے لیے بہت انویسٹ کی ہے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک اس تجارتی قافلے میں دیے ہیں کہ ہم مضبوط ہو کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تو ان کو معاشی چوٹ لگانی چاہیے، اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کو منظور وہ قافلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ان سے ہو، یہ تھوڑے ہوں، وہ زیادہ ہوں، ان کے پاس طاقت نہ ہو، ان کے پاس طاقت ہو، مسلمان ان سے بھڑ جائیں اور میں ان کو کامیاب قرار دے کے رہتی دنیا تک اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کی طرف سبقت کی، لیکن ابو سفیان کے جاسوسوں نے ان کو بتایا کہ مسلمان تمہیں راستے میں روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بہرحال وہ قافلہ تو ہاتھوں سے نکلا، اور اللہ کو منظور بھی یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مجلس مشاورت قائم کی، آپ نے فرمایا صحابہ آؤ مشورہ کرتے ہیں۔ مجلس مشاورت قائم ہوئی،
صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہماری حالت ہے یہ تمہارے سامنے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم باہر نکل کے ان سے جنگ لڑیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جانثاری اور وفاداری کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جانثاری کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ طلب کیا۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، وہ بھی مکی صحابی ہیں، مہاجر تھے۔ انہوں نے اٹھ کے بہت خوبصورت خطبہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے نا سمندر میں چھلانگ لگانے کی تو ہم وہاں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ ایسے ابا مجھے مشورہ اشیروا علی ایھا الناس۔ تو اب انصار سے ابا میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جان ساری کی یقین دہانی کروائی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم لڑتے لڑتے فلاں جگہ تک بھی آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اچھا یہ تو تھا مشورہ جو کہ ایک سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی اللہ کے بتائے پہ چلتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، نبی کس کے بتائے پہ چلتا ہے؟ انسانوں کے بتائے پہ نہیں، یہ نبی کی شان ہے کہ وہ اللہ کے بتائے پہ چلتا ہے۔ لیکن ہمیں بتایا اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مرحلہ درپیش ہو تو عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھو۔ یہ سیکھنا ہے نا ہم نے، غزوہ بدر کا صرف واقعی تو نہیں نا بیان کرنا، اس سے سیکھنا ہے عقل کل۔ حالانکہ نبی پاک عقل کل تھے، نبی پاک کیا تھے؟ عقل کل تھے۔ اول ما خلق اللہ العقل، جس چیز کو اللہ نے سب سے تخلیق پہلے پیدا فرمایا وہ عقل ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ عقل سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بھئی سمجھ آئی ہے؟ تو اس کے باوجود چونکہ اب نبی پاک نے تو چلے جانا تھا، ہمیں سمجھایا کہ جب کوئی مرحلہ درپیش ہو، کوئی کام آ جائے، کوئی قبیلے میں، برادری میں، کوئی گاؤں میں، اپنی آبادی میں، ملک میں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں بڑا عقل مند ہوں، میں خود سے ہی سب کچھ چلو مینج کر لیتا ہوں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے تمہارے دوستوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا، اور جو تمہیں ان پر اعتماد ہے اس سے ان کا دل بھی خوش ہوگا کہ ہمارا لیڈر ہے، اس کے باوجود ہم پر اعتماد رکھتا ہے اور ہم سے مشورہ کرتا ہے۔ ہمارا باپ ہے، اولاد ہونے کے باوجود بھی ہم سے مشورہ لیتا ہے۔ ہمارا استاد ہے، شاگرد ہونے کے باوجود بھی ہم سے مشورہ کرتا ہے۔ ہمارا مرشد ہے، پیر ہونے کے باوجود، مرید ہونے کے باوجود بھی ہم سے مشورہ کرتا ہے۔ یعنی یہ سکھایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں عقل کل ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے مامور ہونے کے باوجود بھی تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا جب مشورہ ہو گیا، جب انہوں نے اپنی جان ساری کی یقین دہانی کروا دی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کٹ مریں گے، اے محبوب کریم اپنے آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دیں گے، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو نبی پاک اپنے دوستوں کی جان ساری کے اس اظہار سے خوش ہوئے۔ یہ تو تھی ان کی طرف سے اظہار جان ساری۔ اب میرے محبوب اٹھے، فرمایا یہ تو تھا نا تمہاری طرف سے، تم نے کہہ دیا آؤ ذرا میدان بدر میں۔ نبی پاک نے ان کو لیا، میدان بدر میں گئے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، آپ ارشاد فرماتے آؤ میں تمہیں کل کا نقشہ کھینچ دوں۔ پہلے ان سے جانثاری اور وفاداری کا عہد لیا اور کائنات والوں پر واضح فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے جانثار ساتھی ہیں۔ انہوں نے اس کڑے وقت میں کہ جب اسباب مہیا بھی نہیں ہیں، پھر بھی اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے کا میرے ساتھ عزم کر لیا ہے، اور اپنی جان کو نہیں دیکھا، میری محبت کو دیکھا، اللہ کو دیکھا ہے، اس کے رسول کو دیکھا ہے، یہ دکھا دیا۔ اس کے بعد میدان بدر میں اترے، کھجور کی چھڑی ہاتھ میں ہے، فرمایا ھذا مقتل ابا جہل، ایسے ابا کل کو ابو جہل یہاں مرا پڑا ہوگا۔
हाजा मक्तल उतबा, हाजा मक्तल शैबा, हाजा मक्तल वलीद, हाजा मक्तल मसरा फुलान, हाजा मसरा फुलान, हाजा मसरा फुलान। 70 जगह पर मेरे महबूब ने निशान लगाया। फरमाया ये देख लो, ये मैंने तुम्हें कल का नक्शा खींच के दे दिया। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं मैं अपने महबूब करीम की निगाह नबूवत पर। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। अभी जंग नहीं हुई, अभी लड़ाई नहीं हुई, अभी लड़ाई कल को होनी है, लेकिन आपके और मेरे नबी ने निशान लगा दिए। सहाबा फरमाते हैं वल्लाह व खुदा, 1 इंच भी इधर उधर कोई काफिर नहीं मरा पड़ा था। जिस जिस जगह पर मोहम्मद अरबी ने निशान लगाया था, उस जगह पर हर काफिर मरा पड़ा था। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। ये वो मालूमात थी जो नबूवत की मालूमात होती हैं। ये वो आंख थी जो एक नबी की आंख होती है। इसलिए अहबाब गिरामी, अब सहाबा किराम का दिल और बड़ा हो गया कि हम अगरचे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन करीम आका के भी कुर्बान जाएं। कल का सारा नक्शा ही खींच के रख दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने